بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں حج کے لیے اپنا نام وغیرہ لکھا لیتی ہے اور پورے سارے انتظامات وغیرہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب ایام حج آ جائیں تو ایسی صورت میں جب حج کے ایام آتے ہیں تو اس وقت بعض عورتوں کو حیض آ جاتا ہے، تو اس وقت عورتیں تذبذب کے عالم کا شکار ہو جاتی ہے کہ ہم کریں تو کیا کریں، کیا کریں تو کیا کریں، کیا نہ کریں تو کیا نہ کریں۔ تو ایسے سلسلے میں وہ عورتیں بہت زیادہ تذبذب اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوتی ہیں۔ تو وہ عورتیں جو حیض کے ایام میں، حج کے دنوں میں ہم کو حیض کے ایام آ جائیں تو وہ کیا کریں، اس سلسلے میں ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایام حج میں حیض آنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر حیض احرام سے پہلے عورت کو آ جائے اور خون آنے کا سلسلہ میقات تک جاری رہا تو وہ عورت احرام سے پہلے غسل کرے گی اور احرام پہنے گی۔ اگر مکے میں داخل ہوتے وقت خون آیا تو طواف بیت اللہ اور صفا مروہ کے درمیان سعی کے علاوہ حج کے سارے ارکان ادا کرے گی۔ اگر مکہ میں داخل ہوتے وقت خون آیا تو وہ طواف بیت اللہ کو چھوڑے گی اور صفا مروہ کی سعی کو چھوڑے گی، اس کے علاوہ سارے ارکان کیا کرے گی، اسی حالت میں ادا کرے گی۔ اور جب ناپاکی کی مدت پوری ہو جائے تب طواف اور سعی کرے گی، اور یوم النحر میں بیت اللہ کے طواف سے قبل مدت شروع ہوئی، یعنی یوم النحر میں بیت اللہ کے طواف کرنے سے پہلے مدت شروع ہو گئی ہو، یعنی حیض کی مدت شروع ہو گئی ہو تو وہ ناپاکی کی مدت ختم ہونے تک وہیں پر مکہ میں رہے گی اور پاک ہونے کے بعد طواف کر کے ہی مکہ سے جائے گی۔ لیکن اگر طواف کے بعد خون آیا، طواف کر لیا اور بعد میں خون آیا تو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جا سکتی ہے، بلکہ اس کے لیے طواف صدر کے بغیر بھی جانے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ لہٰذا جن عورتوں کو ایام حج میں حیض آ جائے تو وہ ان دو صورتوں پر عمل کریں، چاہے تو وہ عورت اسی حالت میں صرف طواف بیت اللہ کو چھوڑ کر اور سعی کو چھوڑ کر تمام ارکان ادا کرے اور پھر بعد میں ان دونوں کو ادا کر لے، یعنی جب پاک ہو جائے تو ان دونوں چیزوں کو ادا کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عورتوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایام حج میں اگر حیض آ جائے تو اس سلسلے میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پاکی کی حالت میں ہی بیت اللہ کا طواف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔